جناب زبیر صاحب، علامہ اشفاق مدنی صاحب نے جو بڑی پرمغز گفتگو فرمائی ہے، اس کا خلاصہ اگر کہنا چاہیں تو اقبال کے ایک شعر میں ہے، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، تو دیکھنے والا دل، با بصیرت دل بھی تو مانگنا چاہیے۔ اللہ کے ہاں جو ناپسندیدہ اقسام ہیں دل کی، قرآن کریم میں جن کا ذکر ہوا ہے، اس پر ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو دل ہے نا، یہ ایک ظرف ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ دل ظرف ہے، اور یہ جتنا وسعت اس میں آتی جاتی ہے وہ اتنا ہی اچھا ظرف ہے۔ یہ بھی حضرت علی کا فرمان ہے کہ جتنی اس میں وسعت ہوگی، اب دل سے تو وہی ٹپکے گا نا جو دل کے اندر ہوگا، اور جو دل ہے یہ ہمارے فہم کا، ادراکات کا، ہمارے احساسات کا بھی مرکز ہے، اور دل کے ہاتھ میں ہمارے جملہ اعضاء کی زمام ہے، بلکہ وہ جملہ اعضاء کا امام ہے۔ بے شک سے اس کو سمجھ۔ تو اگر دل کے اندر، مثال کے طور پہ میرے دل ہر وقت یہ چاہتا ہے کہ مال و دولت ہو، تو وہ میرا دل نہیں ہے، وہ بینک ہے۔ اسی طرح سے اگر مجھے گھوڑوں کا شوق ہے اور میں ہر وقت گھوڑوں کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں تو وہ استبل ہے، وہ دل تو نہ ہوا۔ تو دل سے، دل کی جب دل میں نور اللہ تعالیٰ کا آتا ہے نا، اس میں وسعت پیدا ہوتی جاتی ہے، اور پھر تنگ بھی ہوتا جاتا ہے۔ جب میل چڑھتی ہے، کدورت آتی ہے، حسد، بغض، کینہ، انات، اس سے پھر وہ کہتے ہیں جی ایک بڑا خطرناک مقام یہ ہوتا ہے کہ مالی اور ظاہری وسعت آتی جاتی ہے اور دل کی تنگی آتی جاتی ہے۔ جی بے شک، بے شک۔ دیکھیں، سب سے جو اپنا پسندیدہ دل ہے وہ تو ایک مردہ دل ہے نا، جی، جو میت بن جاتا ہے، جس میں مردہ دل نہیں ہے، جی بے شک، اسے زندہ کر دوبارہ۔ اب یہ دیکھیں، یہ قلب مریض ہے۔ اب یہ جو مریض قلب ہوتا ہے نا، اس میں ذوف پیدا ہو جاتا ہے، اور جو ضعیف اور ناتواں دل ہوتا ہے اس کا فہم بھی ناقص ہو جاتا ہے۔ اچھا، پھر آپ اس سے آگے آ جائیں، اور پھر اندھا دل، دل کو اندھا بھی کہا گیا ہے جی۔ اچھا، اور یہ کہا گیا قرآن پاک میں کہ تحمل ابصار نہیں ہے، یہ تحمل قلوب ہے، کہ یہ جو آپ کے سینوں کے اندر جو دل ہے نا، اصل میں یہ اندھے ہیں، آپ کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، قرآن پاک کہہ رہا ہے۔ اچھا، پھر قرآن پاک کے اندر قلب عاصم کا ولا تکتم الشہادہ ولا یکتمھا، وہ آگے وہ والی آیت ہے کہ وہ قلب عاصم، یعنی آپ اگر سچی بات نہیں کر رہے ہیں، گواہی چھپا رہے ہیں تو آپ کا قلب جو ہے وہ قلب عاصم ہے۔ اب جو قلب عاصم ہے، یہ آپ ایسے ہی سمجھ لیں کہ جیسے سرطان ہے نا، وہ جسم کے خلیوں کو کالا کر دیتا ہے، بالکل سیاہ کر دیتا ہے۔ کینسر، اسی طرح سے جی کینسر، اور یہ جو گناہ ہے نا، یہ بھی ہمارے قلب کے لیے کینسر ہے۔ اور وہ حدیث شریف ہے نا کہ العلم نور لا یؤتی لکل معاصی، اور جب آپ کا قلب عاصم ہوتا ہے نا، تو پھر جو علم، نور والا علم آپ کو حاصل نہیں ہوتا، انفارمیشن والا آپ کو علم۔ یہ جو مہر لگنے کا تصور ہے، آنکھوں اور کانوں پر مہر لگا دی جاتی ہے، تو کوئی دل بھی ایسا غافل ہے جس پر مہر لگا؟ جی بالکل بالکل، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی ابصارہم غشاوۃ عذاب علیم۔ اچھا، اس کے علاوہ دل کے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ مطبوع بھی ہوتے ہیں، تبع، اس کا مطلب بھی مہر لگانا ہے۔ اچھا، ختم اللہ کا مطلب بھی مہر لگانا ہے، کہ یہ مہر شدہ، اس کا مطلب ہے کہ جب آپ کوئی چیز، ایک سٹور ہے نا، آپ نے اس میں چیزیں کوڑ کباڑ ڈال دیا ہے، اب اس میں جگہ ہی نہیں رہی، اس کو وہ سیل کر دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی چیز، کوئی حق، کوئی اچھی بات پینیٹریٹ ہی نہیں کرتی۔ اسی طرح سے قرآن پاک کے اندر لکھا ہے جو قلب ہے وہ متکبر جبار بھی ہوتا ہے۔ اب وہ خلقتنی، وہ اس نے کہا تھا نا، خلقتنی نار و خلقتہ من طین، کہ مجھے تو نار سے بنایا ہے، اور بعد میں اس نے اس کی دلیل دی کہ انا خیر منہ، ابلیس نے، جی ابلیس نے، یہ قبل متکبر ہے۔ اچھا، اس طرح سے، اور وہ تو بھی ہے کہ کبر کا ذرہ جس کے دل میں ہوگا، جی بے شک، جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا۔ اسی طرح سے زائغ، قلب زائغ وہ ہے نا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ ہدایت کے بعد ہمارے دل میں ٹیڑھ نہ ڈال، کجی نہ آ جائے، جی کجی نہ آ جائے۔ قرآن پاک کے اندر ہے کہ قرآن پاک کی آیات میں متشابہات بھی ہیں، محکمات بھی ہیں، اور جن کے دل میں زیغ یعنی ٹیڑھ ہے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ جو متشابہات ہیں نا، وہ اس طرف جاتے ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک میں غافل دل کا بھی ذکر ہے، کہ جو غفلت میں مبتلا دل ہے ان کا بھی ذکر آیا ہے۔ اسی طرح سے قرآن پاک میں ان دلوں کا بھی ذکر ہے کہ جن پہ کفر لگے ہوئے ہیں۔ اب کفر کا مطلب ہے کہ وہ ہدایت کی طرف اثر پذیر ہی نہیں ہے، کوئی چیز ان پہ اثر کرتی ہی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے وہ ناپسندیدہ وہ اقسام ہے دلوں کی، اور یہ آپ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ ظرف جو ہے نا، وہ پہچانا جاتا ہے اپنے مظروف سے، کہ ظرف کے اندر کیا پایا جاتا ہے۔
تو اگر ہمارے دل کے اندر گناہ ہوگا، کدورت ہوگی، حسد ہوگا، بغض ہوگا، اناد ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کے نور کو پینیٹریٹ ہونے. اچھا ایک اور دل ہے جس کو کہتے ہیں غلیظ القلب. غلظت کا مطلب ہوتا ہے اوپیک باڈی، کثیف باڈی. جیسے یہ دیوار ہے تو اس کے اندر سے روشنی نہیں گزر سکتی. درستی، سختی. جی غلظت کا مطلب ہے جیسے میری آنکھ، یہ جو میں نے اینک لگائی ہو، اس کے شیشے جو ہیں یہ ٹرانسپیرنٹ ہیں، اس سے روشنی گزر سکتی ہے. لیکن جو غلیظ القلب ہے جس میں غلظت آ جاتی ہے وہ آگے کوئی بات نہیں جاتی. قرآن پاک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ پہ اللہ تعالیٰ کا بڑا عنایت ہے کہ آپ نہ تند خو نہیں ہیں، غلظت نہیں ہے، نہیں تو یہ سارے لوگ بھاگ جاتے ہیں. لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. جی بے شک. اور وہ غلظت جو ہے نا یہ بھی ایک اس کی کیفیت ہے. اور اب اس غلظت کو ہم نے دور کیسے کرنا ہے؟ تو اس کے لیے وَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ہے، تو اس سے اس کا علاج ہو سکتا ہے. اس سے پھر اللہ تعالیٰ کے نور. یہ جو آپ فرما رہے ہیں اطمینان قلب، تو اس کا مطلب ہے کوئی بے چین اور مضطرب دل بھی ہوتا ہے؟ جی مضطرب دل بھی ہے. اچھا متردد دل بھی ہے. متردد دل میں ہے کہ جو ریب والا دل ہے، شکوک و شبہات کا، شک میں مبتلا رہتا ہے. اچھا جو شک ہے نا یہ فہم میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. تو جب آپ کے دل میں شک پیدا ہو جاتا ہے، یہ حضرت امام جعفر صادق کا قول ہے، سبحان اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ وہ جتنا شک اور تردد پیدا ہو جاتا ہے نا تو اتنا فہم گھٹنا شروع ہو جاتا ہے. تو اسی لیے ہمارے علماء اور مشائخ نے ہمیشہ یقین پر بہت زور دیا ہے. جی بے شک، بالکل. اور یقین کا معاملہ جو ہے وہ اس پہ بھی بڑی بحث ہے کہ یقین کا معاملہ پھر دیکھنے سے ہے، پھر اللہ کے ذکر سے ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی جب تجلیات آپ پہ ڈالتا ہے تو پھر آپ کو چیزیں واضح ہونا شروع ہو جاتی ہیں، بباطن آپ کو چیزوں کا پتہ چلنے لگ جاتا ہے. وقوف قلبی، کشف القلوبی، یہ پھر اس وجہ سے